الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. صدق اللہ. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیو، 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ توبہ کی ہم نے 16 آیات پڑھ لی. گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سنائے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ جبھی اللہ نے جانا ہی نہیں تم میں سے کون جد و جہد کرنے والے ہیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور کون ہیں جنہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اس کے اہل ایمان کو اپنا رازدان بنا لیا ہے. اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. آج کا سبق آیت نمبر 17 سے شروع ہوتا ہے. دیکھیے اس میں اللہ رب العزت نے کون سے احکامات بتائے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما کان للمشرکین، نہیں ہے حق ہے مشرکوں کا، ان یعمروا کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ اللہ کی مساجد کو، شاہدین گواہی دیتے ہوئے، علی انفسہم اپنے اوپر، بالکفر کفر کی، اولئک حبطت اعمالہم
یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال تباہ کر دیے گئے، اور فی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا مشرکوں کے حوالے سے۔ ایک بات تو مشرکوں کے حوالے سے یاد رکھیے، شرک تو عیسائی بھی کر رہے ہیں جو ایک اور تین کے خداؤں میں الجھے ہوئے ہیں۔ شرک تو یہودی بھی کر رہے ہیں جو اللہ کے علاوہ غیروں کو بھی پکارتے ہیں، اور شرک تو ہندو بھی کر رہے ہیں۔ شرک تو بدھ مت وہ بھی کر رہے ہیں، اور گوتم بدھ کو اللہ کے مقابلے میں خدا تسلیم کرتے ہیں، یا کہیں لوگ انہیں اللہ کے برابر کا مقام یا اس سے بڑھ کر مقام دیتے ہیں۔ لیکن عجیب اتفاق یہ ہے، ان میں سے آپ کسی کو بھی مشرک کہہ لیں اسے غصہ آ جائے گا، لیکن جو عرب کے یہ جو کعبے کے اندر 360 بت رکھنے والے یہ جو مشرک تھے، یہ فخر سے کہتے تھے کہ ہم مشرک ہیں۔ جب مسلمان انہیں مشرک سے مخاطب ہوتے تھے یہ کہتے تھے، فخر سے کہتے تھے ہاں ہم مشرک ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین، یہ مشرک کو حق نہیں ہے کہ یعمروا مساجد اللہ، کہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں۔ اب یہ یاد رکھیے یہ ہجرت کا 9واں سال ہے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر سو توبہ کی ابتدائی آیات لے کر اس بھرے مجمع میں سنانے کے لیے پہنچے ہیں، جب اس وقت تک سارے عرب سے مومن بھی اور مشرک بھی حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور اس وقت تک صورتحال یہ تھی فتح مکہ کے بعد تک کہ مشرک حج کرتے تھے، بعض اوقات وہ ننگے اور برہنہ ہو کر حج کرتے تھے، اور جس طریقے سے وہ پہلے سے گوشت کعبے کی دیواروں پر لتھڑ دیتے تھے وہ عادتیں ابھی تک موجود تھیں، اور اسلام نے ابھی انہیں ختم نہیں کیا تھا۔ اسلام کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ ان برائیوں کو اختتام کیا ہے، یک جنبش قلم ان ساری برائیوں کو ختم نہیں کی۔ شراب کے حوالے سے یاد رکھیے، اسلام کے بڑے عرصے کے بعد تک شراب پی جاتی رہی تھی، کیونکہ شراب ان لوگوں گھٹیوں میں پڑی تھی۔ یک جنبش قلم شراب کو حرام نہیں کرا دیا، آہستہ آہستہ پہلے بتائے گا یہ بری چیز ہے، پھر بتائے گا کہ یہ پی کر آؤ تو نماز کے قریب نہ ہو، پھر کہا کہ دیکھو ایسا 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 ہے، پھر جب سمجھ لیا کہ اب یہ ذہن تیار ہیں، جب کہہ دیا کہ شراب اللہ نے حرام قرار دے دی۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے دن ہی سارے کاموں کو یک جنبش قلم ختم نہیں کر دیا گیا، بلکہ ان کو مانوس کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلام کوئی سختی والا دین نہیں ہے، یہ لوگوں کو قبول کرتا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں، لیکن ساتھ ساتھ کعبے کی تولیت کا معاملہ بھی ایسا تھا، وہ ان لوگوں کے اندر جو ہے جس طرح سے پہلے سے موجود تھا، سوائے کچھ چابی کی تبدیلی کے علاوہ۔ چابی کی تبدیلی بھی ایسے کی خانہ کعبہ کی، آپ فتح مکہ والی چابی کعبے کی اٹھائے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں چابی میں کس کو دوں، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ آگے بڑھ کر چاہتے ہیں چابی ہم لے لیں۔ چابی کا مطلب کعبے کی تولیت تھا، کعبے کا اختیار تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، چابی کا حقدار کو میں اس کے حوالے کروں۔ آپ نے انہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، وہ جو اس وقت آپ کو چابی نہیں دے رہے تھے، اس وقت آپ مکہ کے اندر ہجرت سے پہلے موجود تھے، اور آپ چاہتے تھے رب کے گھر کی زیارت کریں، اور یہ ابو طلحہ رضی اللہ فرما رہے تھے کہ میں چابی نہیں دوں گا، کیونکہ میرے بڑوں نے جنہوں چابی میرے حوالے کی ہے سختی سے منع کیا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں داخل نہ ہونے دیا۔ آپ اس موقع فرمائے چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہوں گا دوں گا۔ آج آپ نے چابی انہی کے حوالے کرتے فرمایا کہ تم امانت دار ہو، جب چابی تمہارے کفر کے حالت میں ہاتھ میں تھی تم نے اس امانت کا صحیح حق ادا کیا جو وہاں کے بڑوں نے فیصلہ کیا تھا، تم نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اب چونکہ تم ایمان لے آئے ہو تم ہی اس کے حقدار ہو کہ چابی کو اپنے ہاتھ میں رکھو اور ساری امانت داری کے ساتھ اس کو نبھاؤ۔ زمانہ کفر کے اندر جب تم نے اس امانت داری کو نبھایا تھا تو زمانہ ایمان کے اندر تم اس کو بدرجہ عدم نبھا سکتے۔ گویا کہ آپ نے ساری تولیت کے معاملے میں کوئی چینجنگ نہیں کی تھی،
لیکن اب آ کر آہستہ آہستہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکوں کا حق نہیں ہے کہ مسجد حرام کی جو ہے یہ آباد کاری کریں، اور اس حالت میں کہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کے سارے اعمال تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ اب دیکھیے کئی ایسے غیر مسلم نے بڑے بڑے کام کیے، انڈیا کی مدر ٹریسا نے بڑے بڑے کام کی، آپ یورپ مغرب میں چلے جائیں بڑے بڑے لوگوں نے کام کی۔ یہ گنگا رام ہاسپٹل اب بھی لاہور کے اندر بڑا مشہور و معروف ہے اور کتنے طویل عرصے سے خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ سر گنگا رام ایک ہندو تھے جنہوں نے اس کو جگہ کو وقف کیا تھا۔ بڑی نیکی کے کام، بڑے بڑے کام ہیں، صدقات و خیرات کرنا بڑے کام، اور یہی کام ہی ایک دفعہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبان پہ اقدسہ پہ آ گئے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جزان بڑا نیک بندہ تھا، بڑا صدقات و خیرات کرنے والا تھا، کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا تھا، اللہ سے توبہ اور استغفار نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا تھا۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول مان رہا ہے۔ ایک موقع پر آپ ہمیں جانتے ہو توحید کیا ہے؟ صحابہ ہمیں یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ ہمیں توحید یہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور سچا رسول تسلیم کیا ہے۔ گویا کہ توحید کے اندر بھی رسالت چھپی ہوئی ہے، جس کا جو اقرار کر کر پھر جو نیکی کرے گا وہ نیکی محفوظ ہو سکتی ہے۔ اس اقرار کے بغیر کوئی نیکی کتنی ہی کر لے وہ محفوظ نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں یہی بات بتائی گئی کہ چونکہ وہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں، ان کا کردار کافرانہ ہے، ان کا طرز عمل کافرانہ ہے، اس سے ان کے اعمال سارے مسجد کی آبادی اور حفاظت سارے کام بڑے اعلیٰ و ارفع ہیں، لیکن سارے اعمال تباہ و فی النار ہم خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا ہے، مسجد کی جو انتظامیہ ہے وہ کافر نہیں ہو سکتی، وہ مومنوں اور مسلمانوں کو ہی بنایا جائے گا۔ اس طرح کہ ہندوستان کے اندر بڑے بڑے غیر مسلم لوگ ہیں جنہوں نے مسجدیں بنوائی ہیں، تو ایسی مساجد جس کے اندر وہ موجود ہیں، ان کی جو ہے وہ اپنے متولی بننا چاہیں تو اسلام کہتا ہے متولی مسجد کی سرپرستی متولیت وہ نہیں قائم ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا، مساجد اللہ، مسجد نہیں کا مساجد اللہ، گویا کہ جتنی بھی اللہ کی مساجد ہیں اس کے وارث ایمان والے ہی ہوں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، انما وہ جو یعمر تعمیر کر رہے ہیں، آباد کر رہے ہیں مسجد اللہ کی مساجد کو، من آمن وہی جو آمنہ ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخرت پر، واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کیا، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دی، ولم یخشا اور نہیں ڈرے الا اللہ سوائے اللہ کے، فعسیٰ پسند قریب، اولئک یہی وہ لوگ ہیں ان یکونوا من المہتدین کہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر وہ ہو جائیں۔ گویا کہ اس آیت میں واضح کر دیا، پھر مساجد کا لفظ استعمال کیا، جو اللہ کی مساجد ہیں ان کے متولی اور آباد کرنے والے وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اور اللہ ہی سے ڈریں، کسی اور سے نہ ڈریں۔ کوئی غیر مسلم مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد، اجعلتم کیا تم نے بنا لیا ہے سقایۃ الحاج حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن آمانہ جیسا کہ جو ایمان لایا ہے اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے، لا یستوون نہیں برابر ہو سکتے عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو، ظالم کو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی۔ اس آیت کے نزول کے دو سبب ہیں، کیونکہ صحابہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ ایک آیت نازل ہوتی ہے، بعض کوئی سبب پیدا ہوتا ہے دوبارہ ہی وہ آیت اتار دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔
غزوہ بدر کے اندر قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ابھی تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ جب انہیں قید کر لیا گیا تو صحابہ نے بڑا سست اور بڑا ہی سخت جملے کہے کہ تم جیسے لوگ یہ کیا کر رہے ہو، اور یہ کفر کا ساتھ دے رہے ہو، اور یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو۔ عباس رضی اللہ عنہ جواب میں یہ بات کہی، دیکھو ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے آئے، تمہیں یہ کیوں نہیں نظر آ رہا کہ ہم اتنے بڑی خدمت کر رہے ہیں؟ اس زمانے میں خانہ کعبہ کی یہ خدمت بہت بڑی خدمت سمجھی جاتی تھی، حاجیوں کو کھلانا پلانا، ان کی خدمت کرنا۔ اس موقع پر یہ آیات تھی، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، اسے آباد کرنا، کیا اس طرح ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور جہاد کیا اللہ کے راستے کے اندر؟ اور کیا تم نے دونوں کو برابر سمجھ لیا ہے؟ ایک تو موقع یہ ہے، دوسرا موقع یہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے میرا دل چاہتا ہے کہ ایمان لے کر آنے کے بعد میں خانہ کعبہ چلا جاؤں اور خدمت کروں حاجیوں کی۔ اس نے کہا واہ واہ، یہ تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے حاجیوں کی خدمت کرنا۔ ایک صاحب کہنے کہ میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں، ایمان لانے کے بعد جہاد کرتا چلا جاؤں۔ اب اس پر بحث شروع ہوئی، کیا جہاد کرنا افضل ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، حاجیوں کو پانی پلانا؟ اب یہ دونوں باتیں بڑی زبردست تھیں۔ قرآن جب آیا اس نے جد و جہد اور جہاد کی بات کی۔ قرآن سے پہلے جو نسل در نسل بات چلی آ رہی تھی، سب سے بڑا کام عرب کے اندر جو تھا وہ حاجیوں کی خدمت کرنا تھا، اسی کو لوگ سب سے بڑی خدمت سمجھتے تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ نے یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بحث ہو رہی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایمان لے کر آنے کے بعد حاجیوں کی خدمت کرنا سب سے بڑا اعلیٰ اور شرف سمجھتا ہوں، اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد ایمان لے کر آنے کے بعد کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں میں سے بڑا کام کیا ہے؟ جب یہ آیات اتری، فرما جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی خدمت کرنا، آباد کرنا ان لوگوں جیسا سمجھ لیا ہے جو اللہ پر آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں برابر وہ ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرے، وہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں نیچے نہیں ہو سکتا ہے، چاہے حاجیوں کو پانی پلانا کیوں نہ ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ رہنمائی نہیں کرتا ظالم قوم۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں، اولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہاں بتایا ایمان اور ہجرت اور جہاد اللہ کے راستے میں مال اور جانوں کے ساتھ، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہجرت کے حوالے سے یاد رکھیے، جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب ہجرت نہیں ہے۔ فتح مکہ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا اب ہجرت نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اب ہجرت کیا ہے؟ قرآن تو ہجرت کی بات کرتا ہے۔ فرمایا ہجرت یہ ہے ما نہی اللہ ورسولہ، اب ہجرت یہ ہے کہ اس طرف پلٹنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہو، اس لیے اس کو بھی مہاجر کہتے ہیں جو برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کا سفر اختیار کرتا ہے۔ اب مہاجر وہی کاؤنٹ ہوگا اللہ کے ہاں جو برائی کے راستے کے چھوڑ کر خیر کا راستہ اختیار کرے گا، اسی کو اللہ رب العزت نے حاجر و مہاجر کہا ہے۔ ایسا مہاجر جس نے گناہوں کو لپیٹ دیا اپنی زندگی سے اور حق کا راہی بن گیا اور جد و جہد کی اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، واولئک هم الفائزون، اور یہ کامیاب ہو۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، خوشخبری دے دو انہیں ان کے رب کی طرف سے، برحمت، اس کی رحمت کی، منہ اسی کی طرف سے، ورضوان، اور رضا کی، وجنات، جنت کی، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، نعیم، نعمتیں ہوں گی، مقیم، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ گویا کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اور برائی کو چھوڑ کر خیر کے راہ پر چلتے ہیں،
اور اپنے مال و جان اللہ کے راستے میں کھپاتے ہیں، انہیں اللہ فرماتے ہیں خوشخبری دے دو ان کے رب کی طرف سے رحمت کی اور اس کی رضا کی اور جنت کی، اور جنت بھی ایسی جس کے اندر جو ہے نعمتیں ایسی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، ان اللہ بے شک اللہ عندہ اس کے ہاں اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے، یعنی کہ جنت کے اندر نعمتیں بھی اس کے ہمیشگی کے لیے اور وہ خود بھی ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا اجر ہے کسی کو وہ نصیب ہو جائے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہی نعمت ہے میرے بھائیو جس کے لیے ہم چاہتے ہیں لوگ قرآن کے نزدیک آئیں، قرآن انہیں بتائیں وہ کون سی نعمتیں ہیں جس میں اللہ نے رضوان رضامندی کی جو دی ہے خوشخبری وہ دنیا کے اندر بھی دی ہے اور آخرت میں بھی دی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس سے راضی رہیں گے اور آخرت میں بھی راضی رہیں گے۔ میرے بھائیو اصل بندے کا مقصود یہ ہے اپنے رب کو راضی کر لے، اور جو رب راضی ہو جائے گا پھر سارے اس کے دنیا کے معاملات اللہ رب العزت خیر بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا